فیصل رضا عابدی صاحب، یہ آئین کی کتاب اس وقت میرے سامنے کھلی ہے، آرٹیکل 41 میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. دیر شیل بی اے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو شیل بی دا ہیڈ آف اسٹیٹ اینڈ شیل ریپرزینٹ دا یونٹی آف دی ریپبلک. جب پریزیڈنٹ زرداری تقریر میں نواز شریف کے خلاف بات کریں گے، مسلم لیگ نون کے خلاف بات کریں گے، تو کیا ریپبلک کی یونٹی جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوئی؟ اس میں ایک تو پہلی چیز 2-2 کا ذکر نہیں ہے. 2-2 کا ذکر 43 میں تھا، میں نے آپ کو بتایا، عدالت نے اسی پہ ڈیسیجن لیا تھا. دوسری چیز، کیا سمبل آف یونٹی ہوا نا یہ؟ تو پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان پہ یہاں بیٹھ کے آپ کیچڑ اچھالیں گے، آپ چور کہیں گے، بغیر ثبوت کے ڈاکو کہیں گے، آپ کوئی یہاں پہ بیٹھ کے گالیاں دیں گے، تو کیا یہ صحیح ہے بات؟ اگر پریزیڈنٹ کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آئین کا تقدس پامال کرے. دونوں طرف دیکھیں نا. پھر پریزیڈنٹ کو مسٹر پریزیڈنٹ کہیں، جناب صدر کہیں، مسلح افواج کا سپریم کمانڈر کہیں، محترم صدر کہہ کے مخاطب کریں 3.5 سال میں. کیا پریزیڈنٹ صاحب کو خوشامد پسند ہے؟ نہیں، یہ کیا خوشامد کے زمرے میں ہم صدر میں نے کہا آئین کہہ رہا ہے سمبل آف یونٹی. پاکستان کی اولین نشانی کو 3.5 سال تک انہی ٹاک شوز میں بیٹھ کے کھلے عام گالیاں دے کے دھجیاں اڑا دی گئیں، لیکن صبر سکون سے مسکراہٹ کے ساتھ سامنے مقابلہ کیا. آپ تھے نا انہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے؟ میں تو ایک سینیٹر ہوں نا بھائی. کیا آپ کا موقف کسی نے نہیں لیا؟ not the president of پروگرامز میں آپ کا موقف آتا لیا نا، لیکن میری دل میں خلش تھی، میں نے بتا دی، آپ کو بری لگی. اب بات کر لیتے ہیں ڈرون اٹیکس کی. ڈرون اٹیکس کے خلاف پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کی ہے، صحیح؟ بالکل کی. ٹھیک ہے. کیا یہ درست ہے کہ ستمبر 2008 میں یہ قرارداد پاس ہونے سے پہلے صدر زرداری جب امریکہ گئے تو وہاں پر ایک خفیہ معاہدہ کر کے آئے جس میں انہوں نے ڈرون اٹیکس کرنے کی اجازت دی امریکہ کو پاکستان کی حدود میں، اور نہ صرف اجازت دی بلکہ باہمی مشاورت سے کچھ ہائی ویلیو ٹارگٹس بھی ڈیسائیڈ کیے، جس میں القاعدہ، حقانی نیٹ ورک، محمد عمر، ملا محمد عمر، بیت اللہ مسعود اور گلبدین حکمتیار کے نام آتے تھے؟ دیکھیں جی، ملا عمر ہو، بیت اللہ مسعود ہو، حکیم اللہ مسعود ہو، ان پہ خدا کی لعنت ہو. جنہوں نے جو 36,000 پاکستانی مار دیا، آپ نے اس پہ آواز نہیں اٹھائی. کیوں نہیں اٹھائی؟ میری بات سنیں، اس کا بھی تو ذکر کیا. اگر رہی بات خفیہ معاہدوں کی جو آپ نے ذکر کیا ہے، ان سے ہمدردی اگر نہیں آپ کے پاس ہے، ان سے پاکستان نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کیسے آیا؟ پاکستان کی سوورینٹی کی خلاف ورزی کی بات ہو رہی ہے. ویزا لے کے پاکستان میں آیا یہ؟ تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہ ٹھیک آیا، میں تو صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں، چاہے ان لوگوں کو مارنے کے لیے ہوتے ہیں، کیا اس سے پاکستان کی سوورینٹی کمپرومائز نہیں ہوتی؟ ڈرون اٹیک پہ سن لیں، میں نے ایک پوری ریسرچ چھوڑی تھی، آپ میرے پاس وہ موجود نہیں ہے، میں آپ کو دیتا. ڈرون اٹیک میں بالکل 650 مظلوم عوام شہید ہوئی ہے، میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن 911 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں، ٹارگیٹڈ، وانٹڈ. کہاں کے؟ ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، یمن، سعودی عرب، لیبیا، این افغان. میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ کیا صدر زرداری نے خفیہ معاہدہ کیا تھا جس کے تحت ڈرون اٹیکس کی اجازت دی؟ دکھائیں خفیہ معاہدہ کیا ہوگا. 4 نومبر 2008 کو واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل چھپا جس کے اندر یہ لکھا گیا کہ صدر زرداری نے خفیہ معاہدہ کر کے ڈرون اٹیکس کی اجازت دی، لہٰذا پاکستان کی حکومت کی رضامندی سے یہ اٹیکس ہو رہے ہیں. ایک طرف تو حکومت رضامندی دیتی ہے خفیہ معاہدے کے ذریعے، اور دوسری طرف پروٹیسٹ کرتی ہے، احتجاج کرتی ہے ڈرون اٹیکس کا. آرٹیکل نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، آپ کے لیے جو ہے آسمانی سلطانی کتاب ہو گیا. صدر زرداری بھی اسی میں آرٹیکل لکھتے ہیں. تو لکھتے ہوں گے، میں نے تو منع نہیں کیا، لیکن یہاں پہ جو آرٹیکل لکھتے ہیں اس میں تو یہاں تک کہا گیا صدر زرداری ملک کو بیچنا چاہتے ہیں. آپ مان جائیں. پھر ایک بات بتائیے، سپریم کورٹ ہی نوٹس لے تو لے کرپشن کا، آپ کی حکومت کیوں نہیں لیتی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی حیثیت پہ مجھے یہ پورا اختیار دیا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کہ کرپشن ہو تو آواز بلند کرے. PIA میں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بھی میں ہی کھولوں گا انشاءاللہ بہت جلد کھولوں گا. کیس میں سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا. بالکل. NICL میں سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا. اور پھر جب سپریم کورٹ کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ انتظامیہ کے اختیارات میں مداخلت ہو رہی ہے. اس کی وجہ دیکھیں، حج کرپشن ہو، NICL ہو، دونوں عدالت میں موجود ہیں. وفاقی وزیر تاریخ میں پہلی بار جیل کے اندر ہے، اور 3 وفاقی وزیر پہلی بار کٹہروں میں کھڑے ہوئے ہیں. اس پہ فخر ہے آپ کو؟ فخر ہے نا، عدالت نے بلایا، ہم گئے نا. اس طرح کے لوگوں کو آپ نے وزیر کیا، اس پہ آپ کو فخر ہے؟ اس طرح کے لوگوں میں اگر جس دن سزا ہو گئی میں ان کے آگے لعنت اللہ علیہ لگاؤں گا، لیکن ابھی میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا، نہ آپ کو کچھ کہنے دوں گا. دوسری چیز، عدالت نے سارے کیس ادھر کھولنے، میں ظفر علی شاہ کیس کا 1000 بار ذکر کر چکا ہوں، فیصلے کی کتابیں کھول کے دکھا چکا ہوں. میاں نواز شریف کرپٹ ترین شخص ہے، اور شہباز شریف وہ آج وزیر اعلیٰ ہے. لینا سپریم کورٹ اپنی فیصلے پہ ایکشن. یہ افتخار چودھری صاحب تو جج تھے، لیں بلائیں، اس پہ فیصلہ کریں، ورنہ اس پہ جو انہوں نے ریویو فائل کی تھی وہ اس کو آٹومیٹکلی صحیح کرتی ہے. اور اگر ان کا فیصلہ غلط ہے، خود پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ جاؤ، ہمیں عدالتوں میں کھڑا کر دو. ایک منٹ، اصغر علی خان پٹیشن کھول دینا، میں نے تو نہیں منع کیا، کیوں نہیں کھولتے آپ؟ دہشت گردوں کو ریلیز کر کے بھیج رہے ہیں، اور وہ ہمیں اعلانیہ رحیم یار خان میں کھڑے ہو کے ہم پہ لان تان کر رہے ہیں، ہمیں مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں.
آپ کچھ نہیں کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف, نہیں میں میاں نواز شریف نہیں, میں عدالتوں کی بات کر رہا ہوں. نہیں پہلے آپ نے بات کی نا, آپ مجھے بولنے نہیں دیتے نا, آپ میری بھی بات سن لیں. آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کرپٹ ترین لوگ ہیں. میں نے نہیں کہا. آپ نے ابھی بولا کہ وہ کرپٹ لوگ ہیں, آپ ان لوگوں کا مؤاخذہ نہیں کرتے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, جن لوگوں کو آپ تعینات کرتے ہیں, میرا سوال تو سن لیں نا, میرا سوال سن لیں, اس کے بعد آپ جواب دیں. فرسٹ لیٹ می کلیئر دا نواز شریف. میں آپ سے ایک بات کہوں, میں نے نہیں کہا. ظفر علی شاہ کیس کے فیصلے میں خود افتخار چودھری صاحب نے کہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی نظر میں بھی کرپٹ ہیں. میری نظر میں نہیں. جج صاحب کہہ رہے ہیں تو میں کیوں نہیں مانوں گا. میں نے ان کے لیے 12 مئی کو گولیاں نہیں کھائیں گے. جج صاحب کی ساری باتیں آپ مانتے ہیں. سپریم کورٹ کے اس وقت کتنے فیصلے ہیں جو آپ کی حکومت نہیں مان رہی؟ کون سا ہے جو بے شمار ہیں. بتا دیں. صدر زرداری کے خلاف سے کیسز ری اوپن نہیں کیا آپ نے. کیوں کریں؟ 248 سب سیکشن 2 میں نے تو نہیں دیا, آئین نے دیا ہے. نکال دو اس میں. لیکن جب سپریم کورٹ ڈائریکشن دے رہی ہے, قانون کی تشریح کر رہی ہے کہ ری اوپن کریں, تو کیا حکومت کا کام نہیں ہے سپریم کورٹ کی انسٹرکشن کو ماننا؟ لسن, میں ضرور مانوں گا اگر جج صاحب نے یہ نہ کہا ہوتا. ہم عدلیہ, مقننہ, ایگزیکٹو تمام آئین کے ماتحت ہیں. جج صاحب کے اپنے الفاظ ہیں. جج صاحب کہہ رہے ہیں ہم آئین کے ماتحت ہیں, اور 248 سب سیکشن 2 ادھر ہے. تو آئین کی تشریح آپ کریں گے یا سپریم کورٹ کریں گے؟ 248 کیا ہوتی ہے؟ سپریم کورٹ نے جو تشریح کی, تو پھر اویس غنی پہ کیوں کیا ہے نا فیصلہ, نکال دو. آپ اپنی تشریح کریں گے؟ میں تو اپنی سپریم کورٹ کی تشریح کو نہیں مانیں. ہائی کورٹ کی تشریح ہے کہ گورنر کو استثناء ہے, اور میں نے یہ پڑھا ہے کہ گورنر اور صدر مملکت کو استثناء ہے, اسی آئین میں لکھا ہے. اب آپ کی مرضی ہے. لیکن آپ کیسز ری اوپن تو کر سکتے تھے. کیوں کریں؟ ری اوپن کر سکتے تھے, اس کے بعد ان کی پیروی تب تک کے لیے ہالٹ کی جا سکتی تھی جب تک کہ صدر زرداری عہدۂ صدارت پر فائز تھے, اس کے بعد وہ آگے چلتی. آپ نے ری اوپن ہی نہیں کیا. ایک بات پوچھوں, 18ویں ترمیم میں یہ نقطہ نکال دیتے, کیسے نہیں ہوتے؟ 1 سیکنڈ میں ہوتے. آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے اوپن کروا کے؟ آپ آئین کے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے؟ سپریم کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. ریویو فائل پڑا ہوا ہے, ریویو پہ جو ہے وہ فیصلہ محفوظ ہے. آپ بھی آنے دیں, مجھے بھی آنے دیں. آپ دوسروں کی کرپشن کی تو بہت بات کرتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کوئی پاک دامن آدمی نہیں ملتا؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں. میں اس پہ آپ پہ آگے رہی ہوں.